السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ کے اندر وقف بل کے عنوان سے میں نے کچھ گفتگو کیا تھا، اور آج اس جمعے کے اندر بھی، اور اس سے پہلے بھی جب 6 مہینہ پہلے وقف بل قانون آنے والا تھا تو JCB جو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی ہوتی ہے، اس کو مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے ای میل بھیجنے کی جب باتیں کی گئی تھی تو اس وقت میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ چونکہ مسلم پرسنل بورڈ ایک ایسی تنظیم ہے، ایک ایسی کمیٹی ہے، ایک ایسا ٹرسٹ ہے جس میں ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی مسالک ہیں، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، بہرا ہو، ان تمام مسالک کے لوگ آپس میں جڑ کر بیٹھ کر وہ فیصلے لیتے ہیں جو فیصلے امت کے حق میں، ملک کے حق میں، دستور کے حق میں، شریعت کے حق میں فائدہ مند ہوں۔ تو چونکہ مسلم پرسنل بورڈ کا یہ حکم نافذ ہوا ہے، اخباروں کے ذریعے سے، باقاعدہ لٹریچر پمفلٹ کے ذریعے سے ائمہ حضرات کو کہ وقف بورڈ کے متعلق اس جمعے میں خاص کر کے تمام ملک کے تمام مسجدوں سے، تمام ممبروں سے، تمام ائمہ اس پہ گفتگو کریں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ وقف بورڈ کو جانتے ہی نہیں۔ وقف بورڈ ہے کیا چیز، اور وقف بورڈ کیا کام کرتا ہے، وقف بورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ چونکہ یہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں اپنی بات کو آزادانہ طور پہ رکھنے کا یہ حق ہر ناگرک کو یہ حق حاصل ہے۔ وقف کہتے ہیں کسی چیز کو اللہ کے لیے دے دینا، اللہ کے لیے فی سبیل اللہ، جس کو ہم سب اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور اس سے بری ہو جانا۔ اور یہ وقف کا جو معاملہ ہے جتنا اسلام میں ہے اتنا کسی اور دھرم مذہب میں نہیں ہے۔ وقف کے معنی آسانی کے سمجھنے کے یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو دے دینا، دان کر دینا، تعاون کر دینا، اللہ کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ وقف بورڈ کیا ہے؟ بورڈ ایک کمیٹی ہے، ایک کمیٹی، ایک منتظمہ، ایک تنظیم، ایک ٹرسٹ، جو اس زمینوں کو جو ہمارے آباء و اجداد نے وقف کیا تھا اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ کمیٹی تشکیل پائی۔ یعنی اس ٹرسٹ کا یہ کام تھا کہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ چونکہ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر 3-4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن بادشاہوں کا نام وقف میں سب سے زیادہ آتا ہے۔ ایک شیر شاہ سوری اور فیروز شاہ تغلق، 3 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے وقف بہت زیادہ کیا ہے۔ 1520 سے لے کے 1857 تک انہوں نے جو تعمیراتی کام اس ملک کے اندر کیا ہے اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے۔ جتنے بھی دلی کے لال قلعے دیکھیں، تاج محل دیکھیں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اورنگ آباد میں جو تاریخی عمارات بنوائی ہیں، ان تینوں بادشاہوں کی تاریخ 1520 سے لے کے 1857 تک ہے۔ انہوں نے مسجدوں کو، مدرسوں کو، قبرستانوں کو زمینوں کی شکل میں وقف کر دیا تھا کہ اس ملک میں رہنے والے مسلمان اپنے مذہبی اعتبار سے کبھی پریشان نہ ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1913 کے اندر انگریزی حکومت، جب انگریزوں کی تھی، برطانوی حکومت، اس وقت میں ان لوگوں نے یہی کام کیا تھا جو موجودہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ یعنی وہ زمینیں جو ہمارے آباء و اجداد نے وقف کیا تھا اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا
اور احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی حکومت، برطانوی حکومت جھکنے پہ مجبور ہوئی۔ 1913 کے بعد 1954 کے اندر وقف ایک تیار ہوا، ایک بورڈ تشکیل دیا گیا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ 1995 کے اندر باقاعدہ اس کے اندر ترمیم کی گئی، یعنی اور مضبوط کیا گیا۔ 2013 میں اور زیادہ مضبوط کیا گیا۔ آپ نے ہمارے یہاں جو پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوئی تھی، ہمارے پردھان منتری جی کا بیان بھی آیا ہے کہ دوسری سب سے بڑی ڈیبیٹ، دوسری سب سے بڑی بحث، یعنی پارلیمنٹ میں جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے اس میں آپس میں جو لوگ بحث کرتے ہیں وہ اس میں دوسری سب سے بڑی بحث ہوئی ہے یہ اس وقت میں۔ دوسری سب سے بڑی بحث جو چلی ہے اس میں گرہ منتری کا آپ سب لوگوں نے بیان سنا ہوگا، 2013 سے لے کے 2024 تک 38 ایکڑ زمین، 38 لاکھ ایکڑ زمین جس کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ 38 لاکھ ایکڑ زمین جب میں نے سنا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید لوگوں نے دان دیا ہوگا، لیکن 50 سال سے زیادہ عرصے گزر گئے ہیں کہ کسی مسلمان نے دان نہیں دیا، تعاون نہیں کیا، وقف نہیں کیا کوئی بھی زمین۔ وہ 38 لاکھ ایکڑ بڑھی کیسے؟ پھر کہاں سے آئی زمینیں؟ وہ 38 لاکھ ایکڑ وہ زمینیں جو گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا تھا، جو اور لوگوں نے قبضے کر لیے تھے، جنہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہماری زمینیں ہیں۔ وقف بورڈ نے ان تمام زمینوں کو اپنے حق میں لیا، اس کو شامل کیا۔ اتنی زمینیں اب چونکہ موجودہ جو حکومت ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ ہماری بہت ساری پراپرٹیاں، بہت سارے اسکول، بہت سارے کالج، بہت سارے ہاسپٹل، اور ایک صاحب پیسے والے ان کا نام بھی آتا ہے، ایسے بہت سارے لوگوں نے وقف پراپرٹیوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، جما لیا ہے اپنے آپ کو، اپنی عمارتیں بنوا لی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں، فیکٹریاں بن چکی ہیں۔ اگر وقف بورڈ اسی طریقے سے کام کرتا رہا تو وہ تمام زمینیں سرک جائیں گی، وقف بورڈ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ لہٰذا اس میں ترمیم کی جائے، اور اس میں ترمیم کرنے کی وجہ یہی ہوئی کہ وہ زمینیں جانے نہ پائے۔ حکومت کے انڈر میں ہے، گورنمنٹ کے انڈر میں، تو گورنمنٹ کے انڈر میں ہی وہ زمینیں رہیں، گورنمنٹ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے تو گورنمنٹ ہی فائدہ اٹھاتی رہے۔ تو اس میں بڑی چالاکی اور عیاری اور مکاری کے ساتھ میں وقف 2024 اس میں ترمیم لانے کی کوشش کی گئی۔ اور ایک چیز اور وضاحت کر دوں، ہمارے برادران وطن کو بعض جو بھولے بالے جن کو علم نہیں ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ کانگریسیوں نے یہ وقف بورڈ طے کر کے اس زمینوں کو دے دیا تھا۔ یہ کانگریسیوں یا بی جے پیوں یا کسی اور پارٹیوں کا یہ رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہے، یا حکومت کا یا دستور ہند کا یا ملک کی عدالت نے ہمیں دان پن نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے وقف کیا تھا، غریب مسلمانوں کے لیے، ان کے یونیورسٹیوں کے لیے، ان کے مدرسوں کے لیے، ان کی مسجدوں کے لیے۔ یہ کسی کے رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہے، کسی کے دان کا معاملہ نہیں ہے، کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا ہے۔ یہ وقف کا جو معاملہ ہے ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں 100 روپے کسی کو دوں ابھی نکال کے جیب میں سے اور کہوں بھائی جا، تو یہ 100 روپے میں نے دیا ہے، کسی اور کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ 100 روپے اس کو بلا کے اس سے مانگے۔ اگر کوئی اور مانگتا ہے 100 روپے بلا کے تو اس کا مطلب وہ لالچی ہے، وہ اس کا مطلب وہ خائن ہے، اس کی نیت خراب ہے، یا وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دو ہی طریقے ہیں اس سے مانگنے کے، یا تو آدمی محبت سے مانگ لے یا تو اس سے چھینا جھپٹی کر لے۔ تو یہاں دونوں راستے اپنائے جا رہے ہیں، محبت سے بھی مانگے جا رہے ہیں، چھینا جھپٹی بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے برادران وطن میں بہت سارے سے سوشل میڈیا پہ نفرتی چنٹو لوگ مل جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف بورڈ کو ختم ہی کر دینا چاہیے، وقف بورڈ ہے رہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو وقف بورڈ اگر ختم کر دیا جائے گا تو کیا وہ زمینیں بھی ختم ہو جائے گی جن کو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے وقف کیا تھا؟ کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت میں کوشش یہ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو ورگلانے کی، اس سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے بھلائی کے لیے قانون بنایا گیا ہے، غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ جو اب تک وقف بورڈ نے چوسا ہے، لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، غریب مسلمانوں تک اس زمینوں کو فائدہ پہنچنے نہیں دیا ہے، اب ہم ترمیم لا کے فائدہ پہنچائیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی نیت صحیح ہے؟
15 لاکھ روپے بیچارے سب کو دیتے دیتے تھک گئے، اب غریب مسلمانوں کو ان کا فائدہ پہنچائیں گے۔ اتنی محبت، اتنی ہمدردی مسلمانوں سے کیوں آ جاتی ہے کسی معاملے میں؟ جس مسلمانوں کو سڑک پہ نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہو ان مسلمانوں سے اتنی ہمدردی، جس مسلمان بچیوں کے حجاب کو نوچا جا رہا ہو ان بچیوں کی اتنی ہمدردی۔ اور اس وقف ایکٹ کے ذریعے سے صرف یہی نہیں، زمینوں کا مسئلہ ہو، ہماری بقا و تحفظ کا بھی مسئلہ ہے۔ رات میں ہی ایک شرما نامی بی جے پی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت میں حالات چل رہے ہیں ملک کے، مسلمان اپنے پرانے دھرم کو، گھر واپسی کو تیار ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ کہا کہ ہم نے ابتدا کر دیا ہے، اور ابتدا بڑی زور و شور سے چل رہی ہے۔ ایک تو ہم وقف ایکٹ کو ترمیم لا کے، دوسرے ہم نے دیکھا جیسے مسلمانوں کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے نکاح شادی بیاہ ہوتی تھی ایک کمرے میں یا مسجد کے اندر بیٹھ کے قبول کر کے نکاح ہو جاتا تھا، لیکن اب گھر واپسی اتنی تیزی کے ساتھ میں ان کی ہو رہی ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں فنکشن ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے شادی بیاہ ہوتے ہیں، ان کی عورتیں باقاعدہ، اس کے جملے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں نقل کر رہا ہوں، سن لینا آپ۔ اس نے یہ کہا کہ ان کی عورتیں، ان کی چاچیاں، ان کی مامیاں، ان کی خالائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں جس طریقے سے ہمارے یہاں بے حجاب، جس طریقے سے ہمارے یہاں بیوٹی پارلر سے سیدھا شادی ہال میں پہنچتی ہیں، ویسے ہی یہ بھی یہ کرنے لگے ہیں۔ مسلمان جو کل کا اپنے کمرے میں اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے حجاب قبول کر لیتے تھے، اب تو باقاعدہ بیوٹی پارلر سے آتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو گھر واپسی ہی تو ہے، یہ تو اسی کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ اور واقعی دیکھ لیں آپ مسلمانوں کی شادیوں میں کیا حال ہے، ہماری خواتین، ہماری عورتیں تو چھوڑو، ہمارے نوجوان بھی اب اگر کسی کی بارات میں جانا ہو تو سیلون میں کم سے کم 2 گھنٹہ بیٹھ کر مساج کرواتے ہیں، ادھر کا بال نکال، ادھر کریم لگا، ادھر ذرا رگڑ، ادھر صحیح کر، اور اس کے بعد یہ ایسا کر ویسا کر، اس کے بال ادھر سے کاٹ، ادھر کھڑا کر۔ ایسا لگتا ہے کہ بیچارے اسی کا نکاح ہے، اتنا تو دولہا بھی تیار نہیں ہوتا۔ کس لیے یہ ساری چیزیں؟ کس لیے یہ ننگے پن؟ یہ کس لیے؟ ابھی رات میں ایک میں دیکھ رہا تھا رائے بریلی کا ایک ویڈیو، 25واں سال اپنا بیچارے سالگرہ منا رہے تھے۔ کتنے سال کا؟ 25واں سال شادی کا سالگرہ۔ ظاہر سی بات ہے 25 سال ہو گیا ہوگا تبھی تو منا رہے، 24 سال 25واں منا رہے، 24 سال شادی کے ہو گئے، اور شادی کا سالگرہ منا رہے تھے۔ تو ایسے نہیں کہ بھائی چلو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گی، لمبی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، ایک اچھی بیوی دیا اور اس کے ذریعے سے میں نے 24 سال نکال لیا۔ اب تو نکلتا بھی نہیں نا، اچھی بیوی اگر مل جائے تبھی نکلتا ہے، اچھی بیوی نہ نکلے تو نہیں نکل پاتا بھائی۔ آج کل کے ہمارے پاس تو بڑے سارے مسائل لے کے آتے لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمبی زندگی گزارنے کے بعد بھی نہیں معاملہ بن پاتا۔ تو 24 سال نکالنے کے بعد 25واں سالگرہ منا رہے تھے۔ کیسے منا رہے تھے آپ کو پتہ ہے؟ مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اور گویا کہ ایسے لوگوں کو میسج دینے والے کہ ہم گھر واپسی کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کی سالیہ، ان کی اور گھر والی سب ڈانس کر رہے، ناچ رہی، ڈی جے لگا ہوا ہے۔ وہ صاحب 24واں سالگرہ منا رہے تھے۔ یہ سارے مناظر یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے عبرت ہیں۔ وہ 24واں سال 25واں سال مناتے بیوی کو پکڑ کے جس طریقے سے انگریز لوگ ناچ رہے ویسے ناچ رہے تھے وہ۔ کیا ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف نہیں پہنچے گی اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کم سے کم نیک عمل کر نہیں پا رہے ہیں تو کم سے کم برے اعمال تو نہ کریں ہم۔ ہمارے لیے تو یہ تو موقع ہے اب کہ ہم کم سے کم اب تو دین کی طرف لوٹ آئیں۔ کیا دجال نکل آئے گا تبھی لوٹیں گے ہم؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا تب لوٹیں گے؟ تب تو موقع ہی نہیں ملے گا، تب تو آپ کو سوچنے کا۔ اس وقت تو مسلمان تو 2 فرقے میں بڑھ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرنے والے سب سے پہلے مسلمان ہی تو ہوں گے، مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے والے سب سے پہلے مسلمان ہی کا گروہ ہوگا۔ جیسے کل میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے اندر ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنے سر پر صرف اس فلسطین کا رومال باندھ لیا تھا۔ فلسطین کا رومال باندھنے کی وجہ سے اس خاتون کو روک دیا گیا طواف کے اندر، مطاف میں، کہ آپ اس کو نکالیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو ہماری فلسطین والوں سے ہمدردی اس لیے ہم نے باندھا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر اس مقدس جگہ پر جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہو، ایسی جگہ پہ اس خاتون کو روک دیا کر کہا کیا گیا؟ اصل یہ بتانا میں چاہتا ہوں، اس رومال کو باندھ کر آپ کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں؟ فلسطین والوں سے ہمدردی؟ یہ تو سیاسی مسئلہ ہے،
یعنی وہاں جو مسلمان بیچارے مارے جا رہے ہیں، بموں سے اڑائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو کھنڈر کر دیا گیا، ان کی زمینات کو کھنڈر کر دیا گیا، وہاں کے لوگ کیا کریں؟ تو سیاسی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو یہاں نہیں اٹھا سکتی آپ۔ ترنت اس کے سر سے وہ رومال اتروایا گیا، کیا دوپٹہ لگائیے آپ، اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا ویزا کینسل کیا جائے گا، فوراً آپ کے ملک بھیج دیا جائے گا۔ وہ خاتون ترکی کی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو موقع مل جائے گا تو آپ کو تو کوئی بھی کھڑا ہو کے بہکا دے گا، جیسے آج بہکا رہے ہیں کوئی بھی۔ آج بھی آپ ایسے مسلمان ملیں گے آپ کو میڈیا کے اوپر جو اس قانون کے اوپر مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں۔ ایسے منافقین تو ہر دور میں ہر علاقے میں ملیں گے، آپ ہر قوم میں ملیں گے، ہر جگہ ہر محلے میں ملیں گے۔ تو اگر ایسی جگہ پہ مقدس جگہ پہ مل جا رہے ہیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ میں وہ 25واں سالگرہ مناتے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، وہ 25واں سالگرہ مناتے ڈی جے چل رہا ہو، ناچ رہے ہو لوگ، وہ صاحب جیسے ہی 2 مرتبہ اپنی بیوی کو لے کے ادھر ادھر گھومے اور ایسا لڑکھڑائے ہیں کہ گرے، ترنت ان کو ہارٹ اٹیک آیا، مر گئے، وہ ترنت وہی موت آ گئی، وہی فرشتہ دبوچ لیا موت کا۔ کہاں آ جائے فرشتہ موت کا کوئی جانتا ہے؟ آج کل تو 2021-22 کے بعد جتنی موتیں ہو رہی اچانک والی، تصور نہیں کر سکتا انسان۔ ہم تو کتابوں میں پڑھتے تھے، پہلے زمانے میں تاریخ میں پڑھتے تھے یہ اس طریقے سے گھوڑے سے مر گئے، گر گئے، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ویڈیو کے سوشل میڈیا کے زمانے میں دکھا رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ تو بہرحال میرے دوستوں بات یہ چل رہی تھی کہ وقف ایک جو 2024 ہے، اس میں جو ترمیمات کی گئی ہے، ترمیمات کے ذریعے سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہے، مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو میرے دوستوں ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے منتظمین کے لوگ ہیں، جو ہمارے ٹرسٹ کے لوگ ہیں، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگ ہیں، انہوں نے صاف وضاحت کی ہے اس سے مسلمانوں کا ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف نقصان کا۔ 10 سالوں میں 9 سال جب حکومت کرتے کرتے ہو گیا، نہیں فائدہ پہنچا، تو 1 سال 2 سال یا 4 سال میں کیا بہت فائدہ پہنچا دیں گے۔ یہ ان کی نیت خراب ہے۔ یہ کیسے خراب ہے؟ چونکہ بہت ساری زمینوں پہ یہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ترمیمات کے بعد بل کو باقاعدہ پاس کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو بڑی خرابیاں یہ ہے کہ وقف بائی یوزر جو وقف بورڈ کے پاس تھا وہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا ہے، اور ساری طاقت و پاور اپنے پاس رکھ لیا گیا ہے۔ پراپرٹی کا جو زمین تھی اس کا جو پاور ہے وہ گورنمنٹ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، اور دوسرا کلیکٹر کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اور یہ غلط فہمی برادران وطن کے درمیان پھیلاتے ہیں کہ وقف بورڈ کہیں پہ بھی جا کے اپنی نوٹس چسپا کر دے، کہہ دے کہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہے تو وقف بورڈ اس زمین کو لے لیتا ہے، یہ بھی غلط ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان وقف کرتا ہے اس وقت میں اس کے نام کے ساتھ میں باقاعدہ گزٹ پاس کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی اس زمین کا کوئی وارث ہو، کوئی ورثہ میں موجود ہو، دعوے دار ہو تو آئے، باقاعدہ اس کو ایک مہینے کا پورا 1 سال کا پورا ٹائم دیا جاتا ہے۔ 1 سال کے اندر اگر کوئی آ کے دعویٰ کر دیا تو اس کے بعد اس کو ثبوت لا کے پیش کیا تو اس کی زمین اس کو واپس کی جاتی۔ اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے ابھی جو ترمیمات ان لوگوں نے کیا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے اختیار میں رکھ لیا ہے، اور اپنے اختیار رکھنے کے بعد اس میں یہ ترمیم کیا ہے کہ جو زمین جہاں ہے وقف بورڈ کی وہ ویسے ہی رہے گی، لیکن جس زمین کے اوپر جھگڑا ہو جائے گا، جس زمین کے اوپر دعوے دار 2 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ زمین گورنمنٹ لے لے گی اور جس کو چاہے گی اس کو دے گی۔ یہ سب سے بڑا اس کے اندر ترمیم کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے سنبھل کا معاملہ ہو، بابری مسجد کا معاملہ ہو، گیان واپی کا معاملہ ہو، اور بھی ایسی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ان سب کا معاملہ آپ اٹھا کے دیکھیے، 2 دعوے دار، ایک تو پہلے تھے مسلمان جس میں نماز پڑھتے آ رہے ہیں، دوسرا دعوے دار کھڑا ہو گیا اور جا کے کہہ دیا کہ ہمارے بھگوان اس میں پرکٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے فلاں بھگوان کی مندر تھی، دوسرا دعوے دار یوں ہی کھڑا ہو گیا، تو وہ زمین کس کے حق میں رہے گی؟ بولے نا، کون لے گا اس کو؟ گورنمنٹ کے حق میں جائے گی۔ پھر گورنمنٹ کی جب حق میں جائے گی تو گورنمنٹ تو یہی کہے گا بھائی ثبوت پیش کرو، تو ثبوت پیش کرنے کے لیے اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے، ہم تو پرانے آباء و اجداد کے زمانے سے یہاں رہ رہے ہیں، مسلمان تو عربستان سے آیا ہوا ہے، ان کی زمین یہاں کیسے ہو گئی؟ اتنا ہی صرف پروف کرنے کے لیے کافی ہو گیا۔
تو گورنمنٹ کا کیسا فیصلہ آئے گا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے باقاعدہ پورے ملک کے اندر احتجاج کی شکل اختیار کرنے کی، احتجاج چونکہ جمہوری ملک ہے، احتجاج کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں ہمارے علماء نے باقاعدہ ایک گائیڈ لائن تیار کیا ہے۔ اس گائیڈ لائن کے تحت ہمیں اور آپ کو اس بورڈ پر جو انہوں نے اعلان کیا ہے لبیک کہتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اپنے علاقے کے اندر محنت کرنے کی اور کوشش کرنے کی، جد و جہد کرنے کی پوری ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے، دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہمیں ملک کے قانون کو نہیں توڑنا ہے، نہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے، نہ ہی اس ملک کے اندر ہمیں فساد مچانا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمان کبھی بھی اس ملک کے اندر فساد نہیں پھیلاتا۔ ابھی حالیہ میں عید کے موقع پر 25 کروڑ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر ایک وقت میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آگے پیچھے کہہ لیا جائے، وقت گھڑی دیکھ کر کہا جائے، اور ایک دن میں اسی دن 25 کروڑ مسلمانوں نے تہوار منایا ہے۔ ایک مثال بتا دیں، ایک مثال کہیں کسی مسجد کے باہر یا عیدگاہ کے باہر مسلمانوں نے نعرے بازی کی ہو، ہلڑ بازی کی ہو اور دوسرے مذہب کے خلاف نعرے لگایا ہو، ایک مثال کہیں نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ابھی حال ہی میں ہمارے برادران وطن نے کچھ شرپسند لوگ، سب تو نہیں اس میں، کچھ شرپسند لوگوں نے جا کے مذہبی مقامات پر جو مسلمانوں کی وہاں باقاعدہ ایسے نعرے بھڑکاؤ لگائے ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ ان کا مشن یہی ہے کہ ملک کے اندر فساد پھیلے۔ تو ایسے فسادیوں کو ہمیں محبت سے جواب دینا ہے۔ کہا کہ یہ گدھا دیکھ رہے ہو، یہ وہ گدھا ہے جس سے ہم ماریں گے تو سیدھا 72 حوروں کے پاس جاؤ گے۔ تو حوروں کے پاس کون جاتا ہے؟ مسلمان ہی تو جاتا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہو؟ حکومت باقاعدہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے حکومت کی، تبھی تو اتنے من بڑھ ہیں، تبھی تو اتنا جا کے وہ وہاں پہ کیا نام ہے الہ آباد کے اندر سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ نوجوان تھے، جوانی کے عالم میں اس ملک کے اندر آئے تھے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی مزار پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں نے جھنڈے لگائے، ان شرپسندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟